السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا ہم آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناها، چنانچہ ہم نے اس واقعے کو بنا دیا، نقلا لما، عبرت ان کے لیے جو بینا یدیہا، اس کے سامنے موجود تھے، وما، اور جو خلفہا، اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے۔ اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کے غضب کو آواز دی اس کی نافرمانی کر کے، کہ انہیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نسل در نسل خبر کے ذریعے انہیں نصیحت بنا دیا۔ وائز، اور جب کالا، کہا، موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، ان، یہ کہ، تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے، قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا، تو کیا بناتا ہے ہمیں، ہزوا، ہنسی مذاق، قالا، موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسے جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک مرسل روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص رہتا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا وارث صرف اس کا ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس شخص کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کسی اور آدمی کے دروازے کے باہر پھینک دی، اور صبح دوسرے کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے لگا۔ جب معاملہ بہت بڑھ گیا تو بات موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، تو انہوں نے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ ہم سے کون سا مذاق کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی اور ان سے کہا، میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماں، کیسی ہے وہ گائے۔ قالا، موسیٰ نے کہا، انہو، بلا شبہ وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی، ولا، اور نہ، بکر، نئی جوان، عوانم، اوسط عمر کی ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، فافعلوا، چنانچہ تم کرو، ما، وہ جو، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے، اللہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچی، بلکہ درمیانی جوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے، مگر انہوں نے سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے مین میخ نکالنا شروع کر دیے اور اس طرح کے سوالات کرنے لگے جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، ماں، کیسا ہے، لونہا، اس کا رنگ۔ قالا، انہوں نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، بلا شبہ وہ، بقرۃ، ایک گائے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، خوب گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، خوش کرتی ہے، ناظرین، دیکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو
کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو اور وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ماں کس قسم کی ہے وہ گائے انا بے شک البقرہ گائے تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے علینا ہم پر وَإِنَّا اور یقیناً ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ضرور ہدایت پائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو کیونکہ ہمیں گائے کے بارے میں شبہ ہو گیا ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ ہدایت پانے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ قالا موسیٰ نے کہا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے انہا بلا شبہ وہ بقرۃن ایک گائے لا ذلول نہیں ہے محنت کرنے والی تثیر الارض کہ وہ بذریعہ ہل پھاڑتی ہو زمین کو ولا تسقی الحرث اور نہیں سیراب کرتی ہو کھیتی کو مسلمۃ لا شیاۃ صحیح سالم ہے نہیں کوئی داغ دھبا فیہا اس میں قالو انہوں نے کہا الآن اب جیتا تو لایا ہے بالحق کی حق فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو وما قادو اور نہیں وہ عنقریب تھے یفعلون کہ وہ ذبح کرتے اس کو یعنی وہ یہ عمل کرنے والے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو زمین میں ہل چلاتی نہ ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو اور وہ بے عیب ہو اس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا اب تو حق لایا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے۔ وائز اور جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو فدراتم پھر تم نے جھگڑا کیا فیہا اس میں واللہ اور اللہ مخرج ما ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم تھے تکتبون چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ رب العزت نے اس قاتل کا راز فاش کر دیا جبکہ اس نے وہ قتل رات کی تاریکی میں کیا تھا لوگوں سے چھپ کر کیا تھا۔ یعنی جب انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرے یا کوئی برا کام کرے کتنا بھی چھپا کر کرے اللہ رب العزت سب جانتا ہے اور وہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر جگہ اچھے کام ہی کرنے چاہیے چاہے وہ ظاہر میں کیے جائیں یا چھپا کر تاکہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں اور لوگ اس کے بارے میں جان جائیں تو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کی عزت اور وقار میں کمی نہ ہو کیونکہ برے کام کتنے ہی چھپ کر کیے جائیں اس کے ظاہر ہونے کا امکان ہوتا ہے اور جب برے کام ظاہر ہو جائیں تو انسان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں گائے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق اس قتل سے ہے یا نہیں ہے اس کا ذکر کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں ہے واللہ عالم۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پھر ہم نے کہا تم مارو بِبَعْضِهَا اس کا ایک ٹکڑا کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردوں کو ویریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی قدرت کی نشانیاں لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ پس ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت مبارکہ میں مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ روز قیامت بھی وہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ اس آیت مبارکہ میں اس بات کا اعلان فرما رہا ہے
جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں جبکہ یہ بات برحق ہے۔ اور رب کائنات قیامت کے دن سب کو اسی طرح اٹھائے گا اور وہ ہر چیز پر قادر۔ ثم پھر کست سخت ہو گئے قلوبکم من بعد ذالک تمہارے دل اس کے بعد فہیا تو وہ ہیں کل حجارتی پتھروں کی مانند او یا اشد ان سے بھی زیادہ قسواتن سخت وَإِنَّ اور تحقیق من الحجارتی پتھر لما البتہ وہ ہیں یتفجر پھوٹتی ہیں منہ الانہار ان سے نہریں وَإِنَّ اور بے شک منہا کچھ ان میں سے لما یشقق البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں فیخرج تو نکلتا ہے منہ الماء ان سے پانی وَإِنَّ اور تحقیق منہا کچھ ان میں سے لما یہبط البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت اور بے شک کچھ پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکلتا ہے اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ہمارے اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود تم توبہ اور استغفار کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے اپنے اندر، بلکہ تمہارے دل تو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور دلوں کا سخت ہو جانا انسانوں کے لیے اور امتوں کے لیے تباہی اور بربادی کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ حق اور سچائی کو قبول نہیں کرتے اور اصلاح کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں اور ان کی تباہی کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ ان کی دل پتھروں کی طرح سخت ہیں جن کی سختی کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں سے تو چشمے اور نہریں بہ نکلتی ہیں، بعض پتھروں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض پتھر تو اللہ کے ڈر اور خوف سے پہاڑوں کی چوٹیوں سے گر جاتے ہیں۔ جمادات کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں بھی ادراک کی حسب ضرورت قوت موجود ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ افتطمعون کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے لکم تمہارے لیے وقت حالانکہ بلا شبہ کانا تھا فریق منہم ایک فریق ان میں سے یسمعون اور وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام ثم پھر یحرفونہ وہ تحریف کر دیتے تھے اس میں من بعدی بعد ما عقلوہ اس کلام کو سمجھ لینے کے وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے جبکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر وہ اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ اے مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہودیوں کا یہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرے گا جبکہ ان کے آباء و اجداد اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود حکم الہی کی تعمیل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اور بے شک ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام یعنی تورات جو اس وقت بنی اسرائیل کی طرف بھیجی گئی تھی اس کو مکمل طور پر سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل رہے تھے اور وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے تھے، اس میں تحریف اور تعویل کرتے تھے۔ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو
آمنو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا علیحدہ ہوتا ہے، بعضهم الی بعض ان کا بعض کی طرف، قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما جو فتح اللہ کھولا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، بھی اس کی وجہ سے، اندا ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تاقلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے۔ اور جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے تو کہتے ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے تو آپس میں کہتے کیا تم مسلمانوں کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے خلاف اللہ کے ہاں حجت قائم کر سکیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ یہود اچھی طرح سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہوں نے اس کا عہد بھی کیا تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ ان میں ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ اس کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنی کتاب کی وہ باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو جس کی وجہ سے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا، تم خود ان کو ایک ایسی وضاحت دے رہے ہو کہ وہ اللہ کے سامنے اسے ہمارے خلاف پیش کریں گے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ جھٹلا رہے ہیں اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، اولا یعلمون کیا اور نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ اللہ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتائے بغیر بھی مسلمانوں پہ ظاہر کر سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون گمان کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ ان کے ان پڑھ تو اپنی کتاب تو راز سے بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں، اور گمان پر ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ ان کے علماء یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے تو صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اور ہمیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ آج کل کچھ مسلمان بھی اسی طرح کے جال اور فریب کا شکار ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو یکتبون الکتاب لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ لیں بھی اس کے بدلے، ثمناً مول، قلیلاً تھوڑا سا، فویل لہم پھر ہلاکت ہے ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو کتبت ایدیہم لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما اس کے جو یکسبون وہ کماتے۔ بس پھر ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں، جس سے وہ یہ دنیا کماتے ہیں۔ ان کی ہاتھوں کی یہ لکھائی اور یہ کمائی ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہودی علماء جو جسارت کرتے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے اور عذاب الہی سے بے خوف تھے، اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے اور بلا خوف یہ باور کراتے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی، النارو آگ، الا مگر ایام معدودہ گنتی کے چند دن، کل کہہ دیجئے اتخذتم کیا تم نے لیا ہے
ان اللہ اللہ سے عہدن کوئی عہد فلن یخلف اللہ پھر تو ہرگز اللہ نہیں کرے گا عہدہ اپنے عہد کے ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم جانتے ہو۔ اور انہوں نے کہا آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہم ہر سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ اللہ نے تو کوئی ایسا وعدہ تم سے نہیں کیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا گوشت تحفہ دیا گیا، اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودی وہاں موجود تھے ان سب کو بلایا۔ جب وہ سب آ گئے تو ان سے کہا میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے۔ انہوں نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہم سچ بتائیں گے، اور اگر ہم نے جھوٹ بولا تو آپ ہمارا جھوٹ پہچان لیں گے جس طرح ابھی پہچانا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے تھوڑی مدت کے لیے تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر ہمارے بعد تم آ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں ہی رہو گے، ہم کبھی بھی تمہارے جانشین نہیں بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا سچ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ جواب ہاں میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اگر آپ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں تو پھر یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اور پڑھایا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔